اللہ دیکھیے، ایک تو ہر انسان کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی برائی میں پڑ جاتا ہے اتفاقاً، یا کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی حالات کی وجہ سے بلائی میں مبتلا ہے، وہ چھوٹ نہیں رہی، لیکن ساتھ ہی دل میں نادم بھی ہے، شرمسار بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی بھی مانگتا ہے کہ اللہ اس میں مبتلا ہوں، میری غلطی ہے، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت خطا کار ہوں، میں غلطی ہے، لیکن اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ سے ساتھ میں یہ بھی مانگتا ہوں کہ اللہ جو پڑا ہوا ہوں جس بلا میں، اللہ اپنی رحمت سے اس سے مجھے نکال دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معصوم ہیں، کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، مگر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها علی معصیتک۔ یہ دعا بھی سکھا گئے سرکار دو عالم، حالانکہ یہ آپ کے اوپر صادق نہیں آتی، یعنی وہ حالت جو آپ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ہمارے لیے سکھا گئے کہ اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں ان نعمتوں پر جن کے ذریعے مجھے آپ کی نافرمانی کرنے پر قدرت ہوئی، یعنی آپ تھی تو آپ کی نعمت ہے، لیکن میں نے آپ کی اس نعمتوں کے نتیجے میں گناہ کا ارتکاب کیا اور ان نعمتوں کی وجہ سے مجھے معصیت کرنے کا موقع ملا۔ مثلا آپ کو غلط استعمال کیا مثال کے طور پر، تو آپ کی نعمت تھی، لیکن میں نے اس آنکھ کے ذریعے مجھے قدرت ہو گئی گناہ کے ارتکاب پر۔ زبان تھی، مجھے اس زبان کی نعمت کے ذریعے قدرت ہو گئی آپ کی معصیت کے ارتکاب پر، تو اللہ ان نعمتوں پر بھی میں استغفار کرتا، استغفرک للنعم التي تقویت بها علی معصیتک۔ یہ دعا بھی سکھا گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں سکھا گئے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کا تصور بھی نہیں فرمایا، کبھی سجدت ہونا تو درکنار، کبھی تصور نہیں فرمایا، لیکن آپ یہ استغفار کر کے ہمیں سکھا گئے کہ ارے بھائی اگر وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو تو بے فکری اور غفلت کے عالم میں زندگی نہ گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگتے رہو، اے اللہ یہ نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں، لیکن میں نے ان نعمتوں کے ذریعے آپ کی معصیت پر قدرت حاصل کی ہے، تو اللہ میں اس پر بھی آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جو بندہ ساتھ ساتھ ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ استغفار بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں غلط استعمال کرتا رہا ہوں، یا کرنے پر میرے نفس نے، میرے شیطان نے مجھے مجبور کر دیا ہے، تو کم از کم اس نے رجوع تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اپنی غلطی کا احساس تو کیا، ندامت تو ہوئی، پشیمانی کا اظہار تو کیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس استدراج میں مبتلا نہیں ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں، تو ان کو تو ہر خوشی کے موقع پر ڈر لگا رہتا ہے، ہر خوشحالی کے موقع پر ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مجھے خوشحالی نصیب ہو رہی ہے یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، استدراج تو نہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے سنا کہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کی دعوت کا ایک جذبہ ان کے سینے میں آگ کی طرح فروزہ فرمایا تھا، اور اسی آگ کا ثمرہ یہ ہے کہ الحمدللہ آج ساری دنیا میں جتنا اس جماعت کا فائدہ پہنچا ہے روئے زمین پر کسی اور جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار دانگ عالم میں دین کی نشر و اشاعت اور دعوت اور تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ بے چین رہتے تھے،
کہ کسی طرح یہ امت غلط راستے پر جا رہی ہے تو اس کو میں کسی طرح کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ ان کو گویا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے نکالے. وہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. تو حضرت ایک مرتبہ بیمار ہو اور اتنے بیمار ہو گئے کہ معالجوں نے ملاقات سے بھی منع کیا ہوا تھا. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دعوت برکاتہم وہ بھی حضرت والد صاحب کے ساتھ تھے اس وقت. تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو جا کر جب دیکھا کہ معالجوں نے منع کیا ہے ملاقات سے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں. مقصد یہ تھا کہ حضرت کی خیریت معلوم ہو جائے اور عیادت کے لیے ضروری نہیں کہ بیمار کے بعد ضرور جا کے ملے. یہ بھی ایک آج کل فتنہ ہے کہ لوگ عیادت کا مطلب نہیں سمجھتے. عیادت کسی کی کرنا ہے تو سنت اور بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو جب تک وہ عیادت کے لیے عیادت کے کام میں مشغول ہے یا اس راستے میں جا رہا ہے 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے. اتنی فضیلت بیان فرمایا. لیکن عیادت کا مقصد جو ہے وہ در حقیقت مریض کو راحت پہنچانا ہے, اس کو تکلیف دینا نہیں. لہذا اس بات کو اصرار کرنا کہ میں تو ضرور ملوں گا, جا کے جتاؤں گا کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں, تو یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. ایسے مواقع پر جہاں پر ملنے سے بیمار کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو وہاں ملنے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ معلوم ہوا کہ ملاقات منع کی ہوئی ہے اور حضرت کو تکلیف پہنچے گی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس اتنا کافی ہے, دعا کی اور واپس چلے. کسی نے جا کر بتا دیا حضرت مانو جلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ مفتی صاحب تشریف لائے تھے عیادت کے لیے. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہاتھ میں دوڑایا کہ نہیں بھائی ان کو بلا کے لاؤ اور میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ میں دوڑایا, حضرت والد صاحب کو واپس بلایا اور جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی سلام دعا کے بعد تو بے ساختہ حضرت رو پڑے اور فرمایا کہ میں 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں اور آپ سے وہ اس پریشانی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک وجہ تو یہ کہ الحمدللہ جماعت کا کام چاروں طرف پھیل گیا ہے اور روز بروز اس میں ترقی ہو رہی ہے, روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو مجھے کامیابی نصیب ہوئی ہے اس کام کے اندر یہ کہیں خدا نہ کرے استدراج تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے. استدراج کا مطلب وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری خواہش کے مطابق اور میری طبیعت کے مزاج کے مطابق اس کام کو بڑھا رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے, پھیل رہا ہے. تو کہیں ہے ڈھیل تو نہیں ہے کہ کسی وقت کہیں مجھے غلط محسوس ہو رہا ہو کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں اور حقیقت میں وہ غلط ہو. یہ فکر مسلط ہے اس شخص کے دل میں جس نے اپنی زندگی دعوت دین کے لیے صرف وقف کر دی. یہ فکر یہ اندیشہ لگا ہوا ہے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ الحمدللہ یہ ہرگز استدراج نہیں ہے. پوچھا کیوں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ استدراج نہیں؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ آپ کو یہ ڈر لگ رہا ہے استدراج کا, خوف ہو رہا ہے. جس کے ساتھ استدراج ہوتا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں, اس کے دل میں کبھی خطرہ بھی نہیں گزرتا, خیال بھی نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہو رہی ہے. وہ تو اپنے کیے میں مگن رہتا ہے, خوش رہتا ہے, بے فکر اور بے دھڑک کام کرتا رہتا ہے, غافل رہتا ہے. اس کو کبھی خیال نہیں آتا کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور قسمت میری پکڑ ہو جائے. اس واسطے میں چونکہ آپ کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے, یہ خود اس بات کی دلیل ہے
کہ انشاءاللہ یہ سدراج نہیں. تو بھائی صاحب جو ہے وہ اس پر حضرت کو بڑا سن کر بڑا اطمینان ہوا اور فرمایا کہ الحمدللہ تو آپ نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا. لیکن آپ اندازہ کرو کہ وہ اللہ کا بندہ جس نے زندگی بھر دین کی خدمت میں دین کی کام میں اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، اس کو دین کے کام کے آگے بڑھنے کے بارے میں بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں استدراج نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو بھائی یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی تو خیال کچھ ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ڈھیل نہ دے رہا ہوں. اگر ہم معصیتوں میں مبتلا ہیں، اگر ہم بے فکری میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، تو یہ در حقیقت خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا